نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنونك عن بعض ما أنزل الله إليك. ابھی تک پاؤں سے چوٹی ہے زنجیریں غلامی کی کہ دن آ جاتا ہے آزادی کا مگر آزادی نہیں آتی. ارباب علم و دانش، اصحاب فہم و فراست اور گلشن علم کے محمود پھولوں، میں غیرت قومی کے جن احساسات و جذبات کو مجتمع کر کے الفاظ و معانی کا جامع پہنا کر آپ کی سما فراشی رسالت کرنے چلا ہوں. اس کا عنوان کہ دن آ جاتا ہے آزادی کا مگر آزادی نہیں آتی. صدر علی وقار آزادی ہر نفس کی پکار، ہر روح کی آواز اور ہر جان کا اظہار ہے. آزادی وہ عظیم نعمت ہے جو کہ نہ صرف عقل و شعور کے حامل انسانوں کے جذبوں اور قلبوں پر حکمرانی کرتی ہے بلکہ شعور سے عالم پرندوں کو بھی چال توڑنے، پرندوں کو بھی رکاوٹیں عبور کرنے اور چرندوں کو بھی کرتے غلامی اتار پھینکنے کی تشویق و ترغیب میں برابر مبتلا رکھتی ہے. اس لیے کہ غلامی موت کا دوسرا نام ہے. جو قومیں آزادی کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں وہ دیکھنے والوں کو تو زندہ و بیدار نظر آتی ہیں مگر حقیقت میں وہ اندر سے مردہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکنے سے قاصر و عاجز ہوتی ہیں. ارباب مکرم، میری نظر میں وہ کوئی پھر بھی زندہ ہے جو جسم و جان کی غلامی تو قبول کر لیتی ہے مگر سوچ و افکار کو پابند سلاسل نہیں ہونے دیتی، جو جسمانی اسیری پر سمجھوتا کر لیتی ہے مگر فکری اسیری کا دبا قبول نہیں کرتی، جو گوشت پوست کی قید بندی کو برداشت کر لیتی ہے مگر روح کو آزاد رکھتی ہے، اور جو قوم صرف جسمانی لحاظ سے آزاد ہو باقی اس کے افکار و خیالات بھی پابند سلاسل ہو، اس کے احساسات و جذبات بھی اغیار کے حکم کے تابع ہو، اس کے الفاظ و کلمات پر بھی بیرونی آقاؤں کے پہرے ہو، وہ زندہ نہیں بدترین موت کا شکار ہوتی ہیں، وہ آزاد نہیں خطرناک ترین غلامی کے شکنجے میں مبتلا جنوں پکار ہوتی ہے. تازہ ہوا کے شوق میں ایسا انانے شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے، جھک کر سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ جھک کر سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، اتنا نہ چھپاؤ کہ دستار گر پڑے. ارباب مکرم، اگر میں یہ کہوں کہ ہم بھی آج غلامی کی اسی بدترین قسم فکر غلامی کا شکار ہیں تو یہ غلط، بجا اور جھوٹ نہ ہوگا. کہنے کو تو ہم آزاد ہیں مگر کیسے آزاد کہ ہماری سوچوں پر مگر بھی آقاؤں کے قبضے ہو. کہنے کو تو ہم آزاد ہیں مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام تعلیم بھی یورپی مفکرین کے وضع کردہ دھوش پر چلنے کا پابند ہے. کہنے کو تو ہم آزاد ہیں مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام عدل بھی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا کے اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے افریقی قوانین عدل پر مبنی ہے. کہنے کو تو ہم آزاد ہیں مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام معیشت بھی لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ کے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے سعودی نظام کے تابع ہے. کہنے کو تو ہم آزاد ہیں مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام سیاست بھی وامرهم شورا بینہم کے امر ربی کو پسے پشت ڈالتے ہوئے یورپیوں کے طے کردہ نظام جمہوریت پر قائم ہے. کہنے کو تو ہم آزاد ہیں مگر کیسے آزاد کہ ہمارا نظام حکومت بھی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کے آئین سماجی کے سراسر الٹ مغربی آقاؤں کے اشاروں کا مدعی ہے. ایسی آزادی کے متعلق شاعر یوں نواکنا ہے: اے وطن روٹھ گئے تجھ کو بنانے والے، چار پیسوں کے لیے ظلم لٹانے والے، رہبر قوم کی آبادی سے توبہ ہے میری، ہے یہ آزادی تو آزادی سے توبہ ہے میری. ارباب مکرم، ایسی ادھوری آزادی سے قومیں عروج نہیں پاتی بلکہ زوال پذیر ہوتی ہے. ایسی ناقص آزادی سے رفعتیں نہیں ذلتیں ملتی ہیں. ایسی نیم آزادی سے قومیں سنورتی نہیں بگڑتی ہیں. اس لیے اگر ہمیں دنیا میں عروج چاہیے تو ہمیں ذہنی غلامی کا توق گلے سے اتار پھینکنے کے لیے میدان عمل میں آنا ہوگا. اگر ہمیں رفعتوں سے امتناعی چاہیے تو ہمیں مغربی آقاؤں کا تسلط ختم کرانے کے لیے حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بند کرنا ہوگا.
اگر ہم عزت سے جینے کی تمنا رکھتے ہیں تو ہمیں اغیار کے قوانین کی پابندی کے خلاف نعرہ آزادی لگانا ہوگا اور قوم کے بچے بچے کو پکارنا ہوگا۔ ایرانی کی زنجیر پاؤں میں ہے، وطن کا مقدر گٹاؤں میں ہے، اطاعت پہ ہے جبر کی پہرہ داری، قیادت کے منقوص میں ہے شکاری، سیاست کے پھندے لگائے ہوئے ہیں، یہ روٹی کے دندے جمائے ہوئے ہیں، یہ ہنس کر لہو قوم کا چوستے ہیں، خدا کی جگہ خواہشیں پوجتے ہیں، یہ ڈالر میں آئین کو تولتے ہیں، یہ لہجے میں سرمایے کے بولتے ہیں۔ اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ، اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ، شراروں سے حد چمن کو بچاؤ، وما علینا الا البلاغ۔